السلام علیکم دوستو، یہ میری زندگی کا ایک ایسا ناقابل فراموش اور سبق آموز واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، میرا ایک دوست تھا اور اس نے تیسری شادی کی۔ اس کی تیسری بیوی نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ وہ ہر وقت اپنی اس نئی نوجوان بیوی کی خوبصورتی کے قصیدے بیان کرتا رہتا۔ میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے میرا دوست اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا رہتا، میرا دل بہت چاہتا کہ میں اس کی بیوی کو ضرور دیکھوں۔ میں خود ابھی کنوارا تھا، ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میرا دوست میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ یار، میں اپنی نئی بیوی سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ آئے روز لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اس کی شادی مجھ سے کروا دو، کیونکہ میں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی۔ میرے دوست کو میری یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے طلاق دینے سے ایک دن پہلے مجھے اپنے گھر بلایا کہ تم میری بیوی کو دیکھ لو۔ چنانچہ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی بیوی کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ تو میری ہی۔ دوستو، میرا نام خلیل ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میری عمر 24 سال ہے، میں ابھی تک کنوارا ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں میں گزرتا تھا۔ میرے سب دوستوں میں سب سے زیادہ مشہور دانش تھا۔ اس کی شخصیت ہی الگ تھی، جو عورت اسے ایک بار ملتی اسے تا دیر یاد رکھتی۔ ہم دوست اسے حسرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 50 سال کی عمر میں بھی وہ ہم سب سے زیادہ جوان اور خوبصورت لگتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ اس کی دولت تھی۔ وہ خود کو بہت فٹ رکھتا تھا۔ اس کے سر پر ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق تھی کہ جوان بھی اس کو دیکھیں تو شرما جائیں۔ ہم سب دوست اسے کہتے کہ دانش بھائی، آپ کی خوبصورتی اور صحت کا راز کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ میں ہر وقت خوش رہتا ہوں اور کسی بات کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتا۔ حالانکہ اس نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں اور اس کے ایک ہی گھر میں دونوں بیویاں موجود تھیں۔ دونوں ہی کو وہ خوب وقت دیتا تھا۔ اس کی ہم دوستوں کے ساتھ جمعہ کے بعد ایک آدھ نشست ہو جاتی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ دانش بھائی دوستوں میں زیادہ وقت بیٹھنے لگے ہیں۔ ایک دن میرے گھر آئے تو بہت بے چین لگ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، یار مجھے تیسری شادی کرنی ہے، میری زندگی میں خلا آ گیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، دانش بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں، اس عمر میں آپ سے کون تیسری شادی کرے گا؟ پہلے ہی آپ کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تم نہیں سمجھو گے، کیونکہ لڑکیاں مجھ پر رشک کرتی ہیں اور ابھی بھی میری طرف بھاگی چلی آتی ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کہی کہ وہ بولے کہ ہاں، وہ مالدار اور جی دار بندہ ہے، وہ لازماً تیسری شادی کر کے ہی رہے گا، جبکہ ہمیں صرف اس چیز کی خوشی تھی کہ اس کے گھر بہت سارا کھانا پکے گا اور شادی اور ولیمے کی دعوت ہم سب دوستوں کو ملے گی اور ہم بہت سارا کھانا کھائیں گے۔ لیکن اب کی بار عجیب قصہ ہوا۔ دانش تقریباً 3 سے 4 مہینے کے لیے غائب ہو گیا اور نہ کسی سے رابطہ کیا اور نہ کسی دوست کو شادی پہ بلوایا۔ ہم سمجھے کہ اس نے اپنی شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے، لیکن ایک دن دانش کے کزن کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے 20 سالہ لڑکی سے تیسرا بیاہ کر لیا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کے حسد اور رشک کی انتہا نہ رہی۔ دانش کی 50 سال کی عمر میں 3 شادیاں کرنا اور 24 سال کی عمر میں بھی ہم لوگ کنوارے پھر رہے تھے۔ دانش ہمارا واحد دوست تھا جو ہم سب میں عمر میں بڑا تھا۔ بہرحال اب ہمیں دانش سے ناراضگی برقرار رکھنی تھی کہ اس نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ یہ بھی بڑی حیرت والی بات تھی کہ ہلا گلا ڈھول دھماکے کرنے والا انسان اتنی سادگی سے شادی کیسے کر سکتا ہے، جس نے ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی۔ ہم نے دانش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آنے کا کہہ دیا۔ میں خوش تھا کہ چلو دوستوں سے اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوگی، لیکن جب میں نے دانش کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، اس کے سر کے بال بھی آدھے رہ گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے۔ دانش، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بہت ہی دکھی ہے۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے اس سے تیسری شادی کا احوال پوچھا تو وہ مایوس ہو کر کہنے لگا، یار کیا بتاؤں میرے دوست، میری 20 سالہ جوان بیوی جس سے میں نے تیسری شادی کی ہے، اس نے تو مجھے دن میں تارے اور رات کو سورج دکھا دیا ہے، جبکہ میں اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ دانش بتانے لگا کہ اس کی پہلی دونوں بیویاں بھی بہت خوبصورت ہیں، مگر ان سے محبت کی شادی نہیں کی تھی، وہ زیادہ عمر کی تھیں،
صرف تیسری بیوی سے اس کی شادی محبت کی شادی تھی جو اسے دل سے لگی ہوئی ہے، اور وہ صرف اپنی تیسری بیوی کو ہی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ شادی کی پہلی رات ہی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس کی تیسری دلہن نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک شادی والے سارے کام نہیں کروں گی جب تک تم جس مکان میں رہتے ہو میرے نام نہ کر دو۔ دانش کو بہت غصہ آیا کہ یہ لڑکی اپنی حد سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے 20 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، کیونکہ اس کی عمر میں نئی نویلی دلہی اور کنواری دلہن کا مل جانا ایک انوکھی بات تھی۔ جبکہ دانش کی ہڈیوں میں اب دم نہیں تھا، اس نے جذبات میں آ کر سب سے پہلے اس کے نام اپنے مکانات کے کاغذات کر دیے جو کہ اس کی تیسری بیوی نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ اس کی پہلی دونوں بیویوں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا، لیکن دانش نے محبت میں اور جذبات میں اپنی تیسری بیوی کو ساری جائیداد لکھ کے دے دی، جس میں ایک گھر اور 2 دکانیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ اب اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا۔ ساری حقیقت بتانے کے بعد میں نے اسے پوچھا، بھائی اب تمہاری شادی میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری تیسری بیوی آخر کیا کہتی ہے؟ حق، مہر، مکان وغیرہ تو ہر عورت لکھواتی ہے، اس میں تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب دانش نے بتایا کہ پریشانی کی بات دراصل یہ نہیں ہے کہ اس عورت نے مکان لکھوا لیا ہے، بلکہ پریشانی کی بات اس کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو اور اس کے بچے بے شک تم اپنے ساتھ ہی رکھتے رہو، لیکن وہ بیگمیں تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یار تم تو جانتے ہو میری پہلی بیوی سے میرے 4 بچے ہیں، اسی طرح سے میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ ان کی ماں کو محض اپنی تیسری بیوی کے کہنے پر چھوڑ دوں؟ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دانش کا کیس پیچیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ 2 دن تک اس کے مسئلے کا حل نکال لیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایک عجیب بات کی جس نے مجھے ایک اور حیرت میں ڈال دیا۔ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں تو اپنے گھر کی عورتوں کی لڑائی جھگڑے نہیں نمٹا سکتا، تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر کا مسئلہ حل کر دوں؟ دانش کہنے لگا کہ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تمہیں جانتا ہوں۔ میری بیوی کا مسئلہ کیا ہے؟ دراصل وہ بہت کم عمر ہے اور بہت خوبصورت اور جوان ہے، اور میری عمر 50 ہے، وہ مجھ سے 30 سال چھوٹی ہے۔ تم خود سوچو، اتنی عمر کے فرق کے ساتھ ایک عورت کو مرد کے ساتھ سکون والی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی کم عمر نوجوان کی ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی خواہشات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ میرے پاس ان چونچلوں کے لیے نہ وقت ہے اور نہ حوصلہ، بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تیسری شادی کر لی ہے۔ اس کی بات سن کر میں پھر سوچ میں پڑ گیا، لیکن اگر تم چاہو تو میری یہ پریشانی کم کر سکتے ہو۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھو دوست، بات مختصر سی ہے، میں اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ اگر میں اسے طلاق نہیں دیتا تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ ہر روز اس کی نئی فرمائشیں ہوتی ہیں اور بات جھگڑوں تک آ گئی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ، بڑھاپے میں ایک نوجوان لڑکی کی فرمائشیں کیسے پوری کروں؟ کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کا کہتی ہے تو کبھی کوئی ایسی فرمائش کرتی ہے جس میں نہ تو میری دلچسپی ہوتی ہے، نہ میرا دل لگتا ہے، اور نہ ہی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ لڑکی میری غلطی سے میری زندگی میں آ گئی ہے۔ میں نے اس کے نام اپنی جائیداد بھی کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ میرے ساتھ سر سے کسی بوجھ کی طرح ہٹ جائے، لیکن اس کی دوسری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جس سے میں اس کی ساری جائیداد واپس لے سکوں، اور وہ شخص بھروسے والا ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کی لالچی ماں کا یہی مقصد ہے کہ مجھ سے میری ساری جائیداد ہتھیا کر وہ اس کی شادی کسی اور نوجوان لڑکے سے کر دے گی جو اسے زندگی بھر خوش رکھے گا۔ ماں کا تو پتہ نہیں، البتہ میری بیوی کا یہی ارادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میری ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں اتنی ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ اب تم میری مدد کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بولا، یار میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت پوری ہونے کے بعد تو میری بیوی سے شادی کر لے، اور اس کے بعد میری جائیداد مجھے واپس کر دینا۔ یقین کرو وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے ایک بار دیکھو تو ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ میں بھی اس کی خوبصورتی کے دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت کرتی ہے، مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میرے دوست پلیز میری مدد کرو تاکہ مجھے میری جائیداد واپس مل جائے۔ اب میں اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے دوست کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی شخص کیسے اتنا بے غیرت ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست کو ہی اپنی بیوی کے ساتھ دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔
مجھے ایسی عورت کا وجود ہی سب سے بڑی کشش معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا ہاں میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک بار میری بیوی کو دیکھ لو، اس کے بعد میں فیصلہ کر لینا وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں۔ مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کی تعریفیں کر دی تھیں کہ میں ایک بار سوچ لیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے دوست کی دولت ہتھیا لوں۔ کم از کم اسے یہ تو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی تھی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ کم عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو جاتی ہے، لیکن ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، اگر وہ واقعی حور پری ہوئی تو میں بنا دولت بھی اسے قبول کر لوں گا اور دانش بھائی کی جائیداد ان کے نام واپس کر دوں گا۔ اس نے مجھے اگلے دن آنے کا کہہ دیا۔ اب میں بڑی بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اپنے قریبی دوست وقاص سے بھی یہ بات کی کہ وہ کہنے لگا تمہارا ارادہ نہ ہوا تو مجھے ضرور بتانا، دانش کی بیوی سے میں بیاہ کر لوں گا، کیونکہ میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت رشتے دیکھ چکے ہیں مگر ہر جگہ انکار ہو رہا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اس رشتے کو ٹھکرانا مت، آج کل رشتے نہیں ملتے۔ میں نے اپنے دوست کی بات ذہن میں بٹھا لی۔ اگلے ہی دن میں دانش کی گلی کی طرف چل پڑا۔ دانش کا گھر شہر سے باہر تھا۔ شہر سے دور گئے اس کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ بھول گیا تھا۔ میں نے فون کر کے اس سے گھر کا پتہ پوچھا اور پوچھا اس وقت کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں موجود ہے اور میں تمہیں ملوانا بھی چاہتا ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا۔ دانش سے فون پر بات کرنے کے دوران مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے گھر میں بے پناہ خاموشی ہو۔ ایڈریس معلوم ہونے پر میں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ اب جلدی سے جلدی دانش کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچ کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ بجانے کے 2 سے 3 منٹ کے بعد مجھے لگا جیسے کہ مجھے دیکھ کر واپس پلٹ گیا ہو۔ میں نے دانش کو فون کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دانش اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا تھا اور میں باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کب دروازہ کھلے، میں اندر جاؤں اور اس کی خوبصورت بیوی سے ملاقات کروں اور اسے اپنا فیصلہ سناؤں۔ لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں یوں ہی کھڑا رہا۔ میں نے اس کے گھر کے باہر 2 بار دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ دانش کم از کم مجھے بتا تو دے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے میری ملاقات نہیں کروانی تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن اس کا نمبر ہی بند تھا، جبکہ اس کے گھر پر دستک دینے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب تو آس پاس کھڑے لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنے دوست کو ملنے آیا ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اگر اپنے دوست کو ملنے آئے ہو تو وہ تمہیں لینے کے لیے دروازے پر کیوں نہیں آیا؟ میں نے انہیں کافی سمجھاتا رہا لیکن وہ سب مجھے مارنے کے لیے دوڑے تو میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے دانش پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا تھا تو کم سے کم مجھ کو پہلے ہی بتا دیتا، میں اس طرح سے ذلیل اور رسوا ہو کر تو وہاں سے نہ نکلتا۔ میں واپس آیا تو میں نے آ کر اپنے دوست وقاص کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دانش کے نمبر پر کافی ٹرائی کیا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ میرے دوست وقاص نے مجھے کہا کہ اب دانش کو فون مت کرنا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اس نے تمہیں اپنی بیوی سے نہیں ملوانا تھا۔ تو پھر میں نے وقاص سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وقاص نے مجھے ایک ترکیب بتائی۔ اس نے مجھے کہا کہ دانش کے گھر کے اندر بجلی کا ایک میٹر لگنا ہے۔ وہ مجھے ایک دن پہلے بتا رہا تھا کہ اس نے گھر کے اوپر والے پورشن کے لیے ایک الگ سے بجلی کا میٹر اپلائی کیا ہوا ہے اور بجلی والے آئے دن اس کے گھر کے باہر سروے کرنے آتے رہتے ہیں۔ ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر جائیں گے اور اس کی بیوی کو دیکھ لیں گے۔ مجھے اس کی ترکیب پسند آئی۔ چنانچہ اگلے ہی دن ہم نے بجلی والوں کا روپ دھار لیا اور کچھ اوزار لے لیے اور اس کی کالونی میں چلے گئے۔ جیسے ہی ہم نے جا کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم بجلی والے ہیں۔ اتفاق سے اس دن دانش گھر پہ نہیں تھا تو اس کی بیوی کہنے لگی کچھ دیر رک جائیے، میں اپنے شوہر کو فون کرتی ہوں۔ ہم پھر پریشان ہو گئے کہ اگر دانش اپنی بیوی کا فون سن کر گھر آ گیا تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ چنانچہ ہم نے جلدی سے کہا کہ بی بی ہم اتنے فارغ نہیں، سرکاری محکمے کے لوگ ہیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، آپ نے اتنے دنوں سے اپلائی کیا ہوا ہے،
اگر آج آپ نے میٹر نہ لگوایا تو پھر آپ کی باری بہت دنوں کے بعد آئے گی۔ ہماری یہ بات سننا تھا کہ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں دروازہ کھولتی ہوں، آپ چیک کر لیں۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا تو میری جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری روح کانپ اٹھی اور میں الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا۔ وقاص میرے ساتھ تھا، وہ بھی بہت پریشان ہوا کہ آخر مجھے اچانک کیا ہو گیا۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھا اپنی بہن کے گھر گیا اور جا کر اسے کہا کہ باجی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے دولت کی لالچ میں آ کر میری بھانجی کے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا اور آپ نے چپکے سے میری بھانجی کی اور اپنی سگی بیٹی کی شادی ایک 50 سال کے بوڑھے شخص کے ساتھ کر دی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا اور وہ اپنی زندگی میں خوش بھی ہوگی یا نہیں۔ دانش کی تیسری بیوی جس کے ساتھ میں نے شادی کرنی تھی وہ میری سگی بہن کی بیٹی تھی اور میری بھانجی تھی۔ گھر کے کچھ معاملات کی وجہ سے ہم گھر والوں کا اپنی اس بہن کے ساتھ بول چال بند تھی، لیکن جب میں نے اپنی بھانجی کو اس حال میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جا کر اپنی باجی کو کھری کھری سنا دی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے بجلی والے کا بھیس بدلا ہوا تھا اور میری بھانجی نے مجھے نہیں پہچانا، ورنہ وہ بیچاری نہ جانے کیا سوچتی۔ جب میں نے اپنی باجی کی بے عزتی کی اور اس کو سمجھایا تو پھر میں نے اپنی باجی کو یہ بھی کہا کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹی کی عزت کو بچا لو، اس کی زندگی کو برباد مت کرو، اور جو تم اپنی بیوی کو پٹیاں پڑھاتی ہو، اس کے شوہر کے خلاف اس کو ورگلاتی ہو، اس سے باز رہو اور اس کا گھر بسنے دو۔ چنانچہ میری باجی نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اب اس کے شوہر کے خلاف نہیں ورگلایا کرے گی، بلکہ اس کو اپنا گھر بسانے کی اور اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرے گی۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن دانش ملا تو وہ بہت خوش تھا، ہم سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے ملواؤں، اس کی طلاق دے کر اس سے شادی کروا دوں۔ اس دن اس لیے میں نے اپنی بیوی کو تمہارے سامنے نہیں کیا۔ میری بیوی اب بدل گئی ہے، اب وہ میری بے پناہ عزت کرتی ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں غربت نے اس قدر ڈیرے ڈال دیے ہیں کہ ہماری مائیں اپنی بچیوں کو کسی بھی امیر بوڑھے شخص کے ساتھ بیاہ دیتی ہیں، اور جو کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس کی ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہیں۔